اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن شقیق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم۔ یہ صفحہ نمبر 33 ہے اور کتاب العلم کی پہلی فصل ہے۔ حضرت شقیق یعنی شقیق ابن ابو سلمہ اسدی، حضرت شقیق ابن ابو سلمہ اسدی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو نصیحت کرتے تھے۔ یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کہتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے۔ کیا کہا؟ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ، میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ فرمائیں، روزانہ ہمیں نصیحت کریں۔ قال، یہ سن کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اما انه يمنعني من ذلك انی اکرہ ان املکم، فرمایا سنو، یقیناً اس چیز سے میرے لیے مانع یہ ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں ڈالوں، تمہیں گھبراہٹ میں اکتاہٹ میں ڈالوں، میں اسے ناپسند کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تمہیں روزانہ واعظ نہیں کہتا۔ تو روزانہ واعظ کہنے سے میرے لیے مانع یہ بات ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا، اور میں واعظ و نصیحت میں تمہارا ایسے ہی خیال کرتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرمایا کرتے تھے، ہم پر اکتاہٹ کے خوف سے۔ یعنی جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کا لحاظ رکھتے تھے، وہ ہمارا خیال فرماتے تھے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں، کہیں گھبرا نہ جائیں، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ اور ہر وقت واعظ نہیں فرماتے تھے، ہمیں نصیحت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے میں بھی واعظ و نصیحت کرنے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں اور اس بات کا لحاظ رکھتا ہوں کہ کہیں تم گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس لیے میں ہفتے میں صرف ایک دن یعنی جمعرات کو واعظ کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ہمارے مبلغین ہیں انہیں بھی روز واعظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وقفے وقفے سے، اور جن کے درمیان واعظ کہنا ہے ان کی فرصت اور مصروفیات کو دیکھ کر کے واعظ کا دن اور وقت مقرر کرنا چاہیے۔ اس سے لوگوں کے واعظ سننے میں رغبت بھی ہوگی اور
انہیں سننے کا بہتر موقع بھی ملے گا اور اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا۔ جو لوگ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے واعظ کی محفل سجاتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی تفهم عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے، جب کوئی بات کرتے تو 3 مرتبہ اس کا اعادہ فرماتے، یعنی جب کوئی خاص بات ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی، کوئی نیا کلمہ ہوتا یا نئی بات آپ ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اس کا اعادہ فرماتے تاکہ سرکار کی جانب سے وہ کلمہ بحسن و خوبی سمجھ لیا جائے، حتیٰ تفہم عنہ، تاکہ وہ کلمہ سرکار کی جانب سے، سرکار کی نسبت سے بحسن و خوبی سمجھ لیا جائے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور جب حضور کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو انہیں سلام کرتے۔ سلم علیہم ثلاثہ، حضور انہیں 3 بار سلام کرتے۔ 3 بار سلام کرنا کیسے ہوتا تھا؟ تو ایک بار تو آپ اس وقت سلام کرتے جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے، تو وہ سلام جو ہوتا وہ سلام استئذان ہوتا۔ جیسے ابھی حال کیا ہے، کسی کے گھر گئے یا تو باہر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے کوئی، یا فلاں صاحب ہیں، یا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، بیل بجائی، اس طرح سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو بلند آواز سے سلام کرتے، ایک سلام یہ ہو جاتا۔ جب اجازت مل جاتی، اندر آپ تشریف لے جاتے تو دوسرا سلام آپ کرتے، اور جب وہاں سے فارغ ہوتے اور واپس تشریف لے جاتے تو پھر تیسرا سلام کرتے جو سلام وداع ہوتا۔ تو اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 بار سلام کرتے، گویا ایک سلام استئذان ہوتا، دوسرا سلام تحیت ہوتا اور تیسرا سلام وداع، رخصتی والا سلام۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال، اور حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ابدع بی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس آنے والے شخص نے عرض کیا انه ابدع بی، کہ میری سواری عاجز ہو گئی، یعنی سوار کو لے کر چلنے سے تھک گئی، یا میری سواری ہلاک ہو گئی۔ ابدع بی میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی میری سواری ہلاک ہو گئی، میرے پاس سواری نہیں رہی، یا میری سواری اس قابل نہیں رہی کہ مجھے لے کر کے وہ چل سکے۔ فحملنی، تو حضور مجھے سوار کر لیں۔ فقال ما عندی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عندی، یعنی میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، یا میں ایسی سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ
अला मन यहमिलुहु। एक दूसरे शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसे उस शख्स का पता बता देता हूँ जो इसे सवार कर लेगा। यानी उनके इल्म में कोई साहब थे जिनके पास सवारी थी, या तो उनकी हाजत से जायद सवारी थी, या जिस पर वो सवार थे वो सेहतमंद और ताकतवर सवारी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ऐसे शख्स का पता बता देता हूँ जो इन्हें अपनी सवारी पर सवार कर लेगा या अलग से इनके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। तो एक साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें ऐसे शख्स का पता बता देता हूँ जो इन्हें सवार कर लेगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरे फाइलिही। जिसने किसी भलाई का पता बताया, खैर की रहनुमाई की, तो उस शख्स के लिए खैर करने वाले के अजरो सवाब के मिसल अजरो सवाब। यानी खैर का पता बताया और एक शख्स ने वो खैर किया, वो नेक काम किया, तो जिसने उस नेक काम का पता बताया है उसे भी उतना ही अजरो सवाब मिलेगा जितना उस नेक काम करने वाले को अजरो सवाब मिलेगा। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के ताल्लुक से वाज़ेह बयान फरमाया जिन्होंने कहा कि मैं इसे पता बता देता हूँ ऐसे शख्स का जो इन्हें सवार कर लेगा। इससे समझ में आया कि किसी को भलाई का पता बता देना, किसी को उसकी मंजिल का रास्ता दिखा देना, किसी को नेकी या आसानी की राह दिखा देना, ये बज़ाहिर तो मामूली अमल है, लेकिन रब्बे करीम की बारगाह में ये बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़े अजरो सवाब का बाइस है। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ जबान से बता दिया कि तुम फला के पास चले जाओ, वो तुम्हें सवार कर लेगा, और फला ने उसे अपनी सवारी पर सवार किया और ले गए। तो जितना सवाब उस सवार करने वाले को मिल रहा है उतना ही अजर सवाब उस शख्स को मिल रहा है जिन्होंने पता बता दिया था। इसलिए कभी ऐसा मौका आए तो खैर की रहनुमाई करने में कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, कभी भी गफलत और सुस्ती नहीं करनी चाहिए कि हमारी थोड़ी सी गफलत से बहुत बड़ा अजर सवाब ज़ाय हो सकता है। रवाहो मुस्लिम, इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। वान जरीरिन काल, और हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कुन्ना फी सदरिन नहार इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दिन के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। फजाअहु कौमुन उरात, तो हुजूर की खिदमत में हुजूर के पास एक बरहना कौम आई, यानी कुछ लोग आए जिनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मुजताबिन नेमार, नेमार नमेरा की जमा, जिसका माना होता है धारीदार ऊनी चादर। तो वो इजार के तौर पर धारीदार ऊनी चादर बांधे हुए थे। रावी को शक है अबिल अबा कहा, यानी वो धारीदार ऊनी चादर पहने हुए थे, बांधे हुए थे, या अबा ये पहने हुए थे, और इसके अलावा उनका जिस्म बरहना था, उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मुतक़ल्लिदिस सुयूफ, वो तलवारें लटकाए हुए थे। आम्मतुहुम मिन मुज़रा, उस कौम में अक्सर जो लोग आए हुए थे उनमें अक्सर कबीले मुज़र के थे। बल कुल्लुहुम मिन मुज़रा, बल्कि अक्सर नहीं कुल ही कबीले मुज़र के थे। जो लोग आए थे गोया उनका ताल्लुक कबीले मुज़र से था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस तंगदस्ती और मुहताजी और परेशानी के आलम में देखा, फतमअरा
وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا اس کی وجہ سے جو حضور نے ان کے ساتھ فاقے کی نوبت دیکھی، جو ان کے فاقے کی کیفیت اور اس کی صورت دیکھی، ان کی تنگدستی اور محتاجی دیکھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ فدخلا، تو حضور اندر تشریف لے گئے، ثم خرجا، پھر تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے، فامر بلالا فاذن واقام، تو حضور نے بلال کو حکم دیا تو حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت کہی۔ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ظہر کی اذان دی ہوگی اور اسی کے لیے اقامت کہی ہوگی، اس لیے کہ یہ دن کا مسئلہ ہے اور اذان و اقامت نفل نماز کے لیے عام طور پر نہیں کہی جاتی۔ فصلی، تو اذان و اقامت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، یعنی وہ ظہر کی نماز، یا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جمعہ کا دن رہا ہو تو جمعہ کی نماز ادا فرمائی ہو، اور وہ حضرات جو باہر سے آئے تھے وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہی آئے رہے ہوں۔ فقالا، جب فصلا تو نماز ادا فرمائی، جب نماز سے فارغ ہوئے، ثم خطبا فقالا، پھر حضور نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، الی آخر آیا، یعنی آخر آیت تک تلاوت فرمائی۔ وہ آخر میں کیا ہے اس کے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس میں دیا ہوا ہے الی آخر آیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا تک، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی سے ان اللہ کان علیکم رقیبا تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ مشہور آیت ہے جو آپ نکاح کے خطبے میں بار بار سنتے ہوں گے، اس کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ والآیت التی فی الحشر، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو حشر سورہ حشر میں ہے، وہ کیا ہے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے شروع میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان اسے دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی روز قیامت کے لیے۔ اس میں آگے ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تو حضور نے ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد فرمایا تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ۔ تصدقہ یہ فعل ماضی ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے، تو اب معنی کیا ہوگا کہ آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے، آدمی کو خیرات کرنی چاہیے، اپنے دینار میں سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنے گیہوں کے سا سے، اپنے کھجور کے سا سے، یعنی جو گیہوں کا پیمانہ ہے، جو کھجور کا پیمانہ ہے، اس سے بھی آدمی کو خیرات کرنی چاہیے۔ حتی قالا، تو سرکار اس طرح ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا ولو بشق تمرۃ، یعنی آدمی کو خیرات کرنا چاہیے، تم میں سے ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، یعنی اگر تمہارے پاس خیرات کرنے کے لیے زیادہ نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنا چاہیے، لیکن اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔
قال، راوی نے بیان کیا حضور کے اس خطبے کے بعد، اس نصیحت کے بعد، فجاء رجل من الانصار بسورة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، انصار میں سے ایک صاحب درہم یا دینار سے بھری ہوئی تھیلی لے کر آئے. جب حضور نے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی تو انصار میں سے ایک صاحب درہم یا دینار سے بھری تھیلی لے کر کے آئے. سرہ کا معنی ہوتا ہے تھیلی، خواہ وہ درہم کی ہو یا دینار کی ہو. میں بھری ہوئی تھیلی اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے ہے قادت کفہ تعجز عنہا، قریب تھا کہ ان کی ہتھیلی وہ تھیلی اٹھانے سے عاجز آ جائے. تو جب تھیلی بھری ہوگی، وزن زیادہ ہوگا، تبھی ہتھیلی عاجز آئے گی اٹھانے سے. بل قد عجزت، بلکہ وہ ہتھیلی عاجز آ گئی، یعنی اس کا اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. ثم تتابع الناس، جب انہوں نے ایک تھیلی خیرات کے طور پر پیش کر دی تو یہ دیکھ کر کے لوگ پیہم مسلسل لاتے رہے. ثم تتابع الناس، پھر لوگ ایک بعد دیگرے لاتے رہے، جمع کرتے رہے. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کا دو ڈھیر دیکھا. یعنی دو ڈھیر لگ گیا، ایک طرف پہننے کے لیے کپڑوں کا ڈھیر تھا اور ایک طرف کھانے کے سامانوں کا ڈھیر تھا. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہب، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا جو چمک رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس پر سونے کی قلعی کر دی گئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سب دیکھا حضور نے خوش ہو گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، اور تو اس کے لیے اس نیک کام کا اجر و ثواب ہے اور ان سب کا اجر و ثواب ہے جو اس پر عمل کریں گے اس کے بعد، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو. ومن سنّا فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جس نے اسلام میں کوئی بری سنت، کوئی برا طریقہ رائج کیا، برا طریقہ نکالا، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها، تو اس پر اس برے طریقے کا وبال ہوگا اور ان سب کا وبال ہوگا جو اس پر عمل کریں گے اس کے بعد، بغیر اس کے کہ ان کے وبال میں، ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. تو اس حدیث پاک کو اس موقع پر بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہلے لانے والے شخص کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اس کی تعریف بھی ہو گئی اور باقی لوگوں کے لیے سبق بھی ہو گیا کہ کبھی بھی ایسا موقع ملے تو اس میں پیش قدمی کرنی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر کے دوسرے لوگ آگے بڑھیں. تو اسے دیکھ کر کے جو لوگ آگے بڑھیں گے تو پہل کرنے والے کو اپنے خرچ کرنے کا تو اجر و ثواب ملے گا بھی، اور اس کے علاوہ جو خرچ کریں گے ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور خرچ کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان ظلمن قتل نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا حصہ ہوگا، یعنی اس کا گناہ جو ہوگا وہ آدم کے پہلے بیٹے کے حصے میں بھی ہوگا. لأنه اول من سن القتل، کیونکہ اس نے پہلے
قتل کا طریقہ نکالا، اسے رواج دیا۔ یعنی قابیل نے اپنے سگے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، تو پہلا قاتل دنیا کا وہ قابیل ہے، اس لیے اب اس کے بعد جتنے لوگ بھی کسی کو قتل کریں گے ناک، تو ان کا وبال، اس قتل کا وبال اس قابیل کے سر بھی ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وَسَنَذْكُرُ حدیث معاویہ لا یزال من امتی فی باب ثواب هذه الامہ انشاءاللہ تعالی، اور ہم عنقریب حضرت معاویہ کی حدیث لا یزال من امتی، یہ باب و ثواب هذه الامہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ آپ کی پہلی فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثانی عن کثیر ابن قیس، یہ کتاب العلم کی دوسری فصل ہے۔ کثیر بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل، میں ابو درداء کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ فقالا، اس آنے والے شخص نے کہا یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، اے ابو درداء میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے لیے جو مجھے پہنچی ہے کہ آپ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ما جئت لحاجت، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، یعنی میں نے مدینہ منورہ سے جو شام تک کا سفر کیا ہے، یہ سفر صرف اور صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ طلب علم کے لیے مدرسے میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ادارے کی جانب سے کسی نہ کسی حد تک انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ طالب علم تھے کہ ایک حدیث کی طلب میں مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا، اور اس سفر میں اس حدیث کی طلب کے علاوہ ان کی اور کوئی حاجت نہیں تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ قال، حضرت ابو درداء نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس نے کوئی راستہ طے کیا جس میں وہ علم کا طلب کرنے والا، یعنی جس نے طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کیا، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ چلائے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور یقیناً فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے، طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پر بچھانے سے یا تو کنایا ہے شفقت اور مہربانی کی طرف، یعنی فرشتے طالب علم پر شفقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہیں، یا پر بچھانا یا اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی طالب علم کے اعجاز میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جس پر چل کر کے علم طلب کرنے والا اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، یعنی وہ پرواز اپنی روک دیتے ہیں اور طالب علم کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں تاکہ جو علم وہ پڑھ رہا ہے فرشتے بھی اسے سنیں، اس کی سماعت کریں۔
تو اس طرح سے پر بچھانے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو قول بھی ہو، جو اس کی توجیہ بھی ہو، بہرحال اس میں طالب علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لیے فرشتے ایسا عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً عالم کے لیے وہ سب استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور جو زمینوں میں رہتے ہیں، یعنی وہ تمام مخلوق جو آسمانوں کے درمیان رہتی ہے، وہ تمام مخلوق جو زمینوں کے درمیان رہتی ہے، وہ طالب عالم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت چاہتی ہے۔ والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ مچھلیوں کا جو ذکر آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ مچھلیاں چونکہ پانی کی مخلوقات میں سب سے مشہور ہیں، معروف ہیں، لوگ اس سے واقف ہیں، اس لیے مچھلیوں کا ذکر کیا گیا، اور مراد یہ ہے کہ پانی میں رہنے والی تمام مخلوقات عالم کے لیے پانی کے اندر استغفار کرتی، اس کے لیے مغفرت چاہتی، اور پانی میں رہنے والی مخلوقات یہ خشکی میں رہنے والی مخلوقات سے بہت زیادہ ہے۔ کہا گیا کہ جو مخلوق خشکی کے جو عالم ہیں یہ 400 عالم ہیں، اور سمندر کے جو عالم ہیں یہ 600 عالم ہیں، تو گویا اس سے بہت زیادہ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات، تو عالم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عالم کے لیے جب وہ طلب علم میں نکل رہا ہو تو فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنا پر بچھا دیں، جب وہ چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلائے، اور جب وہ عالم ہو جائے، علم کی تبلیغ شروع کر دے، تعلیم دینا شروع کر دے، تو اس کے لیے آسمان و زمین اور دریا کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، جس طرح سے 14ویں کا چاند باقی تمام ستاروں سے روشن، واضح، ممتاز ہوتا ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، اسی طرح سے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ یہاں عالم سے مراد عالم باعمل ہے، اور عابد سے مراد وہ عابد ہے جو عالم بھی ہو۔ تو فرق کہاں سے ہوگا؟ یعنی عابد جس نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنا وقت اللہ تعالی کی عبادت و ریاضت میں صرف کرتا ہے اور اپنے علم کی اشاعت کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہ عابد ہوا۔ اور عالم سے مراد وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے علم دین کی ترویج و اشاعت میں لگا رہتا ہے، تو وہ عالم ہے۔ چونکہ عالم کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت عابد سے زیادہ ہے کہ عابد کا فائدہ اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب کس چیز میں وارث ہیں؟ ظاہر ہے کہ انبیاء نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور یقیناً انبیاء نے دینار کا وارث نہیں بنایا، درہم کا وارث نہیں بنایا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ، وافر حصہ حاصل کیا، وافر حصہ لیا۔ تو اس میں علم کی بھی فضیلت ہے،
طالب علم کی بھی فضیلت ہے اور عالم دین کی بھی فضیلت ہے۔ تو آپ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس کی فضیلت کتاب و سنت میں موجود ہے، یعنی علم دین۔ آپ طالب علم ہیں جس کی رضا کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور جب آپ چلتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو جنت کا راستہ چلاتا ہے۔ اور جب علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ فرائض و واجبات کی ادائیگی سے فارغ ہو کر کے اس علم کی ترویج و اشاعت میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے زمین و آسمان اور خشکی اور تری کی تمام مخلوقات آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، استغفار کرے گی آپ کے لیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنا ہی اس نے اپنا حصہ لیا، لہذا آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ علم دین حاصل کریں۔ آپ غور کریں کہ آپ کا کوئی مورث دنیا سے رخصت ہو جائے اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے مال سے آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں، تو آپ اپنی نیند قربان کر کے بھی اس کا سارا مال سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح سے یہ دنیا کا مال آپ اتنا سمیٹتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اپنا چین و سکون بھی آپ تج دیں گے جب آپ کو موقع مل جائے گا، تو پھر یہ تو انبیاء کی میراث ہے، اسے آپ کو سمیٹنے کا بھرپور موقع ملا ہوا ہے، لہذا آپ اسے بالکل ضائع نہ ہونے دیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ حصہ حاصل کریں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اسے امام احمد، امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ وسماہ الترمذی قیس بن کثیر، اب راوی کا نام اس میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ کثیر ابن قیس پڑھا ہے، شروع میں آپ دیکھیں ان کثیر ابن قیس ہے، اور ترمذی نے جو نام ذکر کیا ہے وہ قیس ابن کثیر ذکر کیا ہے، یعنی قیس یہ بیٹے ہیں یا باپ ہیں، اس میں اشتباہ ہو گیا ہے، یا تو امام ترمذی سے اس میں اشتباہ ہوا ہے یا کسی راوی سے اشتباہ ہوا ہے، گویا کثیر یہ بیٹے ہیں یا قیس یہ بیٹے ہیں یا قیس یہ باپ ہیں یا کثیر باپ ہیں، اس میں روایتوں میں اختلاف ہو گیا۔ وعن ابی امامۃ الباہلی قال، اور ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو مردوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، جن میں ایک عابد ہے اور دوسرا عالم ہے۔ یہاں بھی عابد اور عالم کا وہ فرق ملحوظ رکھیے گا کہ جو عابد ہے وہ بھی عالم ہے اور جو عالم ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، بس فرق کیا ہے کہ جو عابد ہے یہ علم دین کی ترویج و اشاعت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے، اور جو عالم ہے وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد علم دین کی ترویج و اشاعت میں لگا ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص۔ تو جس طرح سے اس فضیلت اور برتری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح سے عالم کی عابد پر کتنی فضیلت ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتی النملہ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، وحتی الحوتہ، اور یہاں تک کہ مچھلیاں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، وہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں۔ ان ساری مخلوقات
اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، علم دین سکھاتا ہے۔ رواہ الترمذی و رواہ الدارمی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام دارمی نے مقبول سے مرسلن روایت کیا۔ ولم یذکر رجلان، اور رجلان کا ذکر نہیں کیا ہے، اور فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، میں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ وسرد الحدیث الی آخرہ، اور آخر تک حدیث ذکر فرمائی، یعنی جو فرق تھا وہ نقل کر دیا، باقی حدیث آخر تک جیسے آپ نے پڑھ لی ہے ویسے وہاں بھی مذکور ہے۔ تو علماء ہی ڈرتے ہیں، یہاں علماء سے مراد کسی مدرسے سے فارغ یا سند یافتہ ہونا نہیں ہے، بلکہ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کا آپ کا سبق ختم ہوا، اب انشاءاللہ کل آپ آگے سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل